نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبق نمبر 34 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مکہ معظمہ کا ہمارا سبق چل رہا ہے، آج اس کا تیسرا اور آخری حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حرم کعبہ پر سب سے پہلے جس نے پردہ چڑھایا وہ یمن کا حمیری بادشاہ اسد طبی تھا۔ یمن میں خاص قسم کی چادریں بنی جاتی تھیں جن کو برد یمانی کہتے ہیں۔ یہ پردہ انہی چادروں سے تیار کیا گیا تھا۔ قصی بن کلاب کے زمانہ سے تمام قبائل پر ایک محصول لگا دیا گیا جس سے پردہ تیار کیا جاتا تھا۔ علامہ ازرقی نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یمنی پردہ چڑھایا تھا، لیکن اس روایت کے سلسلے کا ایک راوی واقدی ہے۔ خدا کا گھر سیم و زر کی نقش آرائیوں کا محتاج نہ تھا، لیکن دولت اور ملک کی ترقی کے یہ لوازم ہیں۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے کعبہ کے ستونوں پر سونے کے پتر چڑھائے۔ عبد الملک بن مروان نے اپنے زمانہ میں 36,000 اشرفیاں اس کام کے لیے بھیجیں۔ امین الرشید نے 18,000 اشرفیاں نظر کیں کہ دروازہ کی چوکھٹ وغیرہ طلائی بنوا دی جائے۔ اعلام یعنی تاریخ مکہ میں عہد با عہد کی طلاکاریوں کی تفصیل لکھی ہے، لیکن یہ واقعات عہد نبوت کے بعد کے ہیں جو ہماری کتاب کا موضوع نہیں، اور سچ یہ ہے کہ آفتاب پر سونا چڑھانا ضرور بھی نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی۔ خدا کا گھر بن چکا تو ضرورت تھی کہ اس کی تولیت اور خدمت کے لیے کوئی نفس قدسی تمام مشاغل سے الگ ہو کر اپنی زندگی اس پر نظر چڑھا دے۔ اس قسم کی نظر کو ابراہیمی شریعت میں قربانی سے تعبیر کرتے ہیں۔ تورات میں یہ محاورہ بکثرت آتا ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے مختلف انواع ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یمنی چادر کعبہ پر چڑھائی تھی اس کے حوالے سے تفصیل میں حاشیہ میں حضرت لکھتے ہیں، حضرت عمر نے اپنے زمانہ میں قباتی کا پردہ چڑھایا تھا جو مصر میں بنا جاتا ہے۔ ان کے بعد معمول ہو گیا کہ ہر خلیفہ اپنے عہد خلافت میں پردہ چڑھاتا تھا۔ بنو امیہ نے دیبا کا پردہ چڑھایا تھا۔ مامون الرشید ہر سال 3 پردہ چڑھاتا تھا۔ حج کے زمانہ میں دیبا احمر کا، رجب میں قباتی کا، عید الفطر میں دیبا سفید کا۔ مصر میں جب سلطان صالح ابن سلطان قلاوون بادشاہ ہوا تو مصر کے 2 گانوں پردہ کے مصارف کے لیے وقف کر دیے۔ جب ترکی خاندان قسطنطنیہ میں حکمران ہوا تو سلطان سلیمان نے چند گانوں اور اضافہ کر دیے۔ اعلام باعلام بیت اللہ الحرام، خانہ کعبہ پر پردہ چڑھانے کی تاریخ بتفصیل فتوح البلدان، بلازری اور تاریخ مکہ، ارزقی اور معجم البلدان وغیرہ میں ہے۔ ہم نے اخیر تصنیف یعنی اعلام کو لیا ہے کہ وہ ان سب کے بعد کی تصنیف اور جامع ہے۔ جیسا کہ ہم اوپر لکھ آئے ہیں، انبیاء علیہ السلام پر جو وحی آتی ہے اس کے مختلف انواع ہیں، جن میں سے ایک خواب بھی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری باب بدل وحی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جو ابتدا ہوئی خواب سے ہوئی۔ یہ خواب کبھی تمثیلی ہوتا ہے، جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو سجدہ کرتے دیکھا تھا۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھلایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو عینی سمجھا اور بے عینی ہی اس کی تعمیل پر آمادہ ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے استقلال اور جانثاری پر اعتماد تھا، لیکن یہ تحقیق طلب تھا کہ 15 سالہ نوجوان بھی اپنی گردن پر چھری چلتے دیکھ سکتا ہے یا نہیں۔ بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں، تو بتا تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے نہایت استقلال سے جواب دیا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، خدا نے چاہا تو میں ثابت قدم رہوں گا۔ اب ایک طرف 9 سالہ پیر ضعیف ہے جس کو دعا ہے سحر کے بعد خاندان نبوت کا چشم چراغ عطا ہوا تھا، جس کو وہ تمام دنیا سے زیادہ محبوب رکھتا تھا۔ اب اسی محبوب کے قتل کے لیے اس کی آستینیں چڑھ چکی ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔
دوسری طرف نوجوان بیٹا ہے جس نے بچپن سے آج تک باپ کی محبت آمیز نگاہوں کی گود میں پرورش پائی ہے، اور اب باپ ہی کا مہر پرور ہاتھ اس کا قاتل نظر آتا ہے۔ ملائکہ قدسی، فضائے آسمانی، عالم کائنات یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے ہیں اور انگشت بدنداں ہیں کہ دفعتاً عالم قدسی سے آواز آتی ہے، ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیک بندوں کو اسی طرح اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں۔ طغیان ناز بین کے جگر گوشہ خلیل، در زیر تیغ رفت شہیدش نمی کنند۔ بیٹے نے جس استقلال، جس عزم اور جس حیرت انگیز ایثار سے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، اسی کا صلہ یہی تھا کہ یہ رسم قربانی قیامت تک دنیا میں اس کی یادگار رہ جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔